مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام یہی ہے کہ جب تک بھارت میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت مضبوط نہیں ہوگی، جب تک بھارت میں مسلمان صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، تو یاد رکھو تمہاری شریعت پر بھی خطرہ رہے گا، تمہاری مسجدوں کو بھی لوگ نقصان پہنچانے کی باتیں کریں گے، تمہارے مدرسوں پر حملے ہوں گے، ہماری بچیوں کے حجاب پر حملہ ہوگا، ہمارے چہرے پر داڑھیوں پر حملے کیے جائیں گے، ہماری شناخت کو مٹایا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یقیناً وطن ہمارا اور ہمیشہ ہمارا وطن رہے گا، مگر یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، اگر آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ جائیں گے تو پھر آپ کی تکلیف میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کی ناانصافی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، آپ کی مسجدوں پر حملے ختم نہیں ہوں گے، آپ پر شخصی حملے ختم نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس اس کے ووٹوں سے اس کے نمائندے جیت کر آتے ہیں انہی سے انصاف کیا جاتا ہے۔ آج ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم سیکولرزم زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں، ہم کسی کو ووٹ ڈال کر اس کے گلے میں پھول کا ہار پہنا دیتے ہیں اور دل و دل میں یہ امید کرتے ہیں کہ یہ میری تکلیف کو محسوس کرے گا، یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی میں میری آواز بنے گا۔ مگر بتاؤ، تم جانتے ہو، تم گواہ ہو نوجوانوں، پچھلے 10 سال سے جب سے نریندر مودی کی حکومت ہے، جب کبھی بھی مسلمانوں پر ناانصافی کی بات اٹھی، جب کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کانسٹیٹیوشن کے خلاف قانون بنایا گیا، ٹرپل طلاق کا قانون ہو، CAA کا قانون ہو، UAPA کا قانون ہو، تم گواہ ہو نوجوانوں، تم ایک کو کامیاب کر کے بھیجائے میرے ساتھ امتیاز جلیل کو، تو ہم اور امتیاز جلیل نے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم نے بتا دیا کہ غریب اور مظلوم ملت نے ہم کو ووٹ ڈال کر کامیاب کیا، ہم ان کے ووٹوں سے جیت کر آئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں۔ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا تھا تو مجلس اتحاد المسلمین آواز بلند کرتی تھی، جہاں پر غریب، چاہے وہ غریب ہندو ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، اگر کوئی قانون بنتا تو مجلس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ریزرویشن کا مسئلہ آیا، کیٹیگرائزیشن کا مسئلہ آیا، مجلس نے کہا کہ ہم کو قابل قبول نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ مگر یاد رکھو نوجوانوں، تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ 2014 سے کیا ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی ظلم ہوتا ہے، جب کبھی بھی کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے، تو تمہاری پہلی نظر یہ ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ مجلس اتحاد المسلمین کا صدر الدین اویسی یا امتیاز جلیل کیا بول رہے ہیں۔ تم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی دوسری پارٹی کا شخص کیا کہنے والا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے دلوں میں جو چھپے ہوئے غم ہیں، تم جانتے ہو کہ تمہارے دل و دماغ میں جو تمہاری امید اور خواب ہیں، اس کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین پورا کر سکتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں امیت شاہ، نریندر مودی اور RSS کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کوئی انصاف کی بات کر سکتا ہے تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر یاد رکھو تمہارے یہ جذباتی نعروں سے ہماری قیادت نہیں بن جائے گی، تمہارے یہ نعروں سے تمہارے MLA یا تمہارے کارپوریٹر نہیں جیت جائیں گے۔ ووٹ ڈالنا پڑے گا نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ مودی بھارت کے 19 کروڑ مسلمانوں کو سزا دے رہے ہیں، اس لیے کہ 2024 میں
ہم نے موڈی کے 370 کے خواب کو چکنا چور کر دیا، اس کو ملیا مٹیا ملیک ملا دیا۔ اس لیے موڈی اب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ، میں وقف کا قانون لاؤں گا، میں بلڈوزر سے۔ جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا، تو بی جے پی کے لوگ بڑے خفا ہوئے اٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہارے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو کر پکارنے سے تم میری زبان کو بند نہیں کر سکو گے۔ تم یہاں پر 240 ہو، مگر یاد رکھو میں 19 کروڑ عوام کا ایک غلام بن کر، ان کی زبان بن کر تمہارے سامنے ان کے انصاف کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر موڈی کے بھاشن کو سنو، میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں آیا کہ تم ظلم کے بنیاد پر قانون کو بناؤ گے تو ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں گے۔ تم اسلام اور بھارت کے سمویدھان کے خلاف کچھ کہو گے تو اسد الدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہو کر انصاف کی بات کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا۔ تم نے امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا، میں اکیلا ضرور ہوں مگر میں اکیلا انفرادی طور پر ضرور ہوں، مگر میرے ساتھ ہزاروں کروڑوں نوجوانوں کی، بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ ان نوجوانوں کے جذبہ ہے جو آج یہ کہہ چکے ہیں کہ نوجوان پکار پکار کر کہہ رہا ہے، بھارت کا نوجوان چاہے وہ مسلمان دلت ہو، اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی بھی تجھ سے نہیں ڈرے۔ ارے ہم وہ ہیں موڈی جو صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی کے مائیکا لال سے نہیں ڈرنے والے ہم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج آپ کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لاتور مہاراشٹرا میں ایک شخص 2 ویلر پر جا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے چھوٹے بچے اور بیٹے کے ساتھ، رانگ سائیڈ سے گاڑی آتی ہے، اس کو ٹکر مارتی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ رانگ سائیڈ آ کر ہم کو ٹکر مار دیے، ذرا دیکھ کر چلانا تھا۔ تو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ظالموں نے کہا تو مسلمان ہے، تجھے سبق سکھائیں گے، اور گاڑی سے اس کی بیوی اور ایک معصوم بچے کو رون دیا۔ بیوی مر گئی اور ایک معصوم بچہ اس کا مر گیا۔ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے کئی واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، صرف اخبارات میں پڑھ کر اور اسد الدین اویسی کی زبان سے سن کر تم افسوس کا اظہار کرو گے تو میری نظر میں یہ بزدلی کی نشانی ہے۔ بہادروں کی نشانی یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، تم اپنے لیڈر کو پیدا کرو، تم گلی سے لے کر، پورے محلوں سے لے کر، ضلعوں سے لے کر، شہروں سے لے کر، گاؤں سے لے کر، ایک ایک جگہ پر اپنے ایک لیڈرشپ کو پیدا کرو، تبھی جا کر ہم اس ناانصافی کا مقابلہ کر پائیں گے۔ میرے عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ نوجوانوں، تمہاری اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی کے 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو بی جے پی کی حکومت نے، موڈی کے بلڈوزروں نے حاجی شہزاد علی کو صرف اس لیے اس کا گھر توڑ دیا کہ حاجی شہزاد علی نے مہاراشٹرا میں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، حاجی شہزاد علی نے احتجاج کیا اور مدھیہ پردیش کی گورنمنٹ بی جے پی کی 20,000 اسکوائر فٹ کے گھر کو حاجی شہزاد علی کے اس کو توڑ دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چیزیں ہیں جو ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں کہ اگر تم صرف نعرے لگاؤ گے، تم صرف سیٹیاں بجاؤ گے،
اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا نوجوانوں، نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو مضبوط کرو گے. نتیجہ اس وقت نکلے گا جب مہاراشٹرا کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں امتیاز جلیل کی قیادت میں اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 8-10 ایم ایل اے کامیاب ہو کر جائیں گے اور مجلس کے ایم ایل اے کامیاب ہو کر جب مہاراشٹرا کے اسمبلی میں جائیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد اگر کوئی روڈ پر چلنے والے ہمارے ایک معصوم کو اپنی گاڑی سے روندے گا اس لیے کہ مسلمان ہیں، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ مہاراشٹرا کے اسمبلی میں جب مجلس کے ایم ایل اے رہیں گے تو کوئی مائیکا لال یہ حرکت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. امتیاز جلیل نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکی، امتیاز